بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر زمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ٹیم میں ہم بات کریں گے کہ لبیک کا انتخاب نشان کریں چھین لیا گیا، اور جسٹ ایک شیخ عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ انتخاب نشان چھیننے سے لبیک کی جو قانونی حیثیت ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہوئی، نہ ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری سے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نئے تو یار اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے کمنٹ سیشن میں یار آپ کو ایک لنک نظر آ رہا ہوگا پن شدہ، تو آپ نے یار اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، اس کو لازمی جا کر یہاں پر اگر 500 بندہ بھی دیکھتا ہے تو یار 20-25 بندے کو جا کر پہلے تو سب کو جا کر سبسکرائب کرنا چاہیے، ورنہ 20-25-30 پہ جا کر سبسکرائب کریں۔ یہ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ پہلی بات ناظرین یہ ہے کہ یہ سعد رضوی صاحب نے جس طرح سے انکار کیا کہ ان کی پالش نہیں ہو سکتی، اور ان کے اوپر جس طرح سے سعد رضوی صاحب نے تھوکا ہے، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر تھوکا کہ نہ ہی اس کی پالش ہوگی، نہ ہی اس کی مالش ہوگی، اور نہ ہی میں یہ کشکول اٹھا کر جا سکتا ہوں کہ مجھے پارلیمان کی سیٹیں چاہیے۔ انہوں نے اس کشکول کے اندر بھی تھوکا، یعنی رحم کی بھیک کا کشکول۔ یہ انتخابی نشان چھیننے کا مقصد صرف اور صرف رحم کی بھیک منگوانا ہے کہ سعد رضوی صاحب آئیں، آ کر ہم سے ڈیل کریں، رحم کی بھیک مانگیں اور ہمارے جوتے پالش کریں، تو ان کے اوپر عائد وہ تمام جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جا سکتی ہیں۔ تو سعد رضوی صاحب نے کہا کہ یہ بھیک کا کشکول اٹھا کر زرداری تو آپ کے پاس آ سکتا ہے، یہ بلاول بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، یہ مریم بھی آپ کے پاس آ سکتی ہے، اور وہ جوتے پالش اچھی طرح سے وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ میں ان کے اوپر بھی تھوکتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر بھی تھوکتا ہوں۔ اس نے یہ جواب دیا، اور اس جواب کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کا انتخابی نشان چھینا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا نون لیگ کے بھی انتخابی جو نشان اپنا انتخابی نشان ہے وہ نون لیگ قائم ہے؟ کیا انہوں نے بھی جو الیکشن ہے وہ میرٹ کے اوپر کیے ہیں؟ تو پھر ان کا انتخابی نشان شیر کیسے برقرار؟ پھر پیپل پارٹی کا انتخابی نشان وہ کیسے برقرار؟ اگر آپ دیکھیں شیر کس کا انتخابی نشان ہے؟ شیر یہودیوں کے مذہب کے اندر، رسم و رواج کے اندر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو یہودا تھے اس کا نشان یہ لایا گئے، یعنی جو لوگ یہود و نصارہ کی پالیسیوں پر چلے ان کو وہ انتخابی نشان اس طرح کے ملے، تو پھر تو جائز ہے کہ وہ الیکشن کمیشن اب پاکستان کے ذریعے پاس شدہ ہے۔ یعنی یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ جو اسرائیل کے اندر اسرائیلیوں نے جو کام کیا ہے نا، ان کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ پورا کا پورا انتخابی نشان آپ کا سسٹم چلے گا، اور آپ اگر ان کی مخالفت کریں گے، ان کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، تب یہ چیزیں آپ کو پرووائڈ جو ہے وہ نہیں ہوں گی۔ تو یہ لائن یہودیوں کی ایک سمبولک علامت ہے، ان کے مذہب کے اندر، ان کے کتابوں کے اندر بڑی جو ہے نا وہ اچھی علامت ہے، وہ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو اس بنیاد پر نون لیگ کو یہ نوازا کہ انتخابی نشان یہ ایک حقیقت ہے۔ جو لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے کنسٹیٹیوشن کو جانتے ہیں، تو وہ اس چیز کا جو ہے نا وہ مطالعہ کریں۔ تو دوسرے نمبر پر یہاں پر جسٹ ایک شیخ عثمانی صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ انتخابی نشان کیوں چھینا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان اس لیے چھینا جاتا ہے کہ جب آپ جوتے پالش کرنا چھوڑ دیں، یہ کچکول اٹھا کر بھیک مانگنا چھوڑ دیں رحم کی، اس کے بعد جب آپ کا انتخابی یہ جو جماعت پارٹی کروائی تھی کہ جب سعد رضوی صاحب بینڈ تھے، یعنی پابند سلاسل تھے،
تو پھر یہ انتخابی نشان کے اوپر جو یعنی جو پارٹ الیکشن ہے یہ انہوں نے اعتراض لگایا کہ یہ غلط کیا گیا ہے، یعنی صادری صاحب کے حوالے سے یا دیگر لوگوں کے حوالے سے وہ اس طرح سے الیکشن نہیں ہوا، بلکہ چند لوگ بیٹھے انہوں نے ایک جگہ پر جیلی الیکشن کرایا، پھر اس کو جا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جمع کرا دیا، اور اس بیس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ چھین لیا۔ یہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بیان دے رہے ہیں۔ اب اس میں ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ انتقامی کارروائی ہے، اور صادری صاحب جو ہیں وہ واپس بھی آئیں گے، آپ سب لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے، اور یہ انتخابی نشان بھی واپس آئے گا۔ یار انتخابی نشان چھینا یہ کسی قسم کی کوئی بہادری نہیں، یعنی جب آپ کسی کا مقابلہ نہ کر سکتے ہو تو پھر آپ ان کو میدان سے آؤٹ کر دیں۔ یعنی اس سے پرابلم کیا ہے کہ آپ کی ایک تو سمبولک چھین لی گئی، دوسرا آپ کو الیکشن کے اندر فائٹ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوگا، اس کے علاوہ دیگر جو ہے نا وہ ایسی کوئی جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہے۔ باقی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے، انتقامی کارروائی کی بیس کے اوپر، بنیاد کے اوپر یہ سارے کے سارے اقدام ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ اٹھائے ہیں اور اٹھا کر یہ انتخابی نشان جو ہے نا وہ چھین ہے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، انتخابی نشان جو چھین رہے ہیں، اگر پیپل پارٹی کا الیکشن جائز ہے تو پھر لبیک کا الیکشن کیسے ناجائز ہو گیا؟ اگر نون لیگ کا الیکشن جائز ہے تو پھر لبیک کا الیکشن کیسے ناجائز ہو گیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بھائی اگر تحریک انصاف کا الیکشن ناجائز، پیپل پارٹی کا الیکشن ناجائز، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کا الیکشن ناجائز، تو یہ اقتدار میں بیٹھنے والوں کا جائز کیسے ہو گیا؟ یہ ایک بہت بڑا کیا ہے سوال ہے، اور اس سوال کا جواب چاہیے۔ یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے، یہ پبلک مطالبہ کاری ہے، یہ کویسچن پبلک پوچھ رہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اگر ان کے یہ ناجائز ہیں تو ان کے کیسے جائز ہیں۔ تو اس کا جواب سر دیجئے گا، ہمیں لازمی طور پر باقی کسی کے انتخابی نشان چھیننے سے آپ اس کا نظریہ نہیں چھین سکتے، آپ اس کو نظریاتی طور پر سائیڈ لائن نہیں کر سکتے، آپ بس وقتی طور پر ان کو تذبذب کا شکار کر سکتے ہیں، پریشانی میں ڈال سکتے ہیں، اور آپ نے ان کو پریشان کر بھی دیا ہے۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت۔ باقی پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ ان سے ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ چھینا جائے گا، اور انتخابی نشان چھیننے کا مقصد کیا ہے؟ مذاکرات کی ٹیبل پر لانا، مذاکرات کرانا، ڈیل کرانا۔ اگر صادری صاحب ڈیل کر لیں تو ان کی تمام چیزیں اوکے ہو سکتی ہیں، ان کو سارا کا سارا جو ریلیف ہے وہ مل سکتا ہے۔ جب تک وہ ڈیل نہیں کریں گے اس وقت تک جو نا وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی جو رعایت ہے وہ نہیں برتی جائے گی۔ دس از اے ریالٹی، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت سے انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ انکار کریں کہ یار یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے، نہیں۔ جو ریالٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ سب کے آنکھوں کے سامنے ہے، وہ ڈھکی چھپی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ ڈھکی چھپی ہوتی تو ہم بھی کہتے کہ یار یہ بات جو ہے وہ غلط ہے، آپ جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ کارروائی کریں۔ اگر یہ الیکشن ان کے ناجائز اور حرام ہے تو نون لیگ کا الیکشن کیسے حلال ہو گیا ہے؟ پھر یہ وہی سوال ہے، قوم اس سوال کا جواب چاہتی ہے۔ اگر مقتدرہ کے پاس ان چیزوں کے جوابات ہیں تو وہ جوابات دیں۔ یہ ان سے کیا ہے؟ ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، ورنہ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ ریونج لیا جا رہا ہے، یہ بدلہ لیا جا رہا ہے، اس کو واضح کر کے جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھے کہ یار یہ ہے وہ حقیقت جس کا جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ سارے جو ڈیٹیلز تھیں، جو تفصیلات تھیں، وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔
اللہ حافظ.